السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ امید کرتے ہیں آپ تمام سسٹرز خیر و عافیت سے ہوں گی اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے آپ کی طرف ہر بڑھنے والا شر خیر میں بدل دے، آمین آمین۔ پیاری سسٹرز، ہم لوگ سورہ نساء کی آیہ مبارکہ 22 تک ٹرانسلیشن اور آیہ مبارکہ 19 کی تفسیر کر رہے تھے۔ اس میں ہم جز 1 پڑھ چکے تھے، آج کے لیسن جز 2 ہوگا۔ تو آئیے لیسن سٹارٹ کرتے ہیں۔ بہت ہی اہم ٹاپک چل رہا تھا اور اسپیشلی عورتوں سے ریلیٹڈ، جو کہ عموماً عورتیں ناراض ہوتی ہیں کہ ہمارے تو کوئی حقوق نہیں ہیں، ہمیں تو کوئی سپورٹ نہیں دی جاتی۔ تو آج کے لیسن میں دیکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے عورتوں کو کتنی اہمیت دی ہے اور ان کے کیا حقوق نازل کیے ہیں، جو کہ اسپیشل ایک شوہر کے ذمے لگائے گئے ہیں۔ تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم بارک لنا فی اوقاتنا اللہم فقہنا فی الدین اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعاشروہن بالمعروف فإن کرہتموہن فعسى ان تکرہوا شیئا ویجعل اللہ فیہ خیرا کثیرا۔ ٹرانسلیشن: اور ان سے حسن معاشرت رکھو، بس اگر تمہیں وہ ناپسند ہوں تو ہو سکتا ہے یہ کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرو اور اللہ رب العزت نے اس میں بہت ساری خیر کثیر رکھی ہو۔ تفسیر: اللہ سبحانہ و تعالی نے انسانی نیچر کو سمجھتے ہوئے، ان کی فطرت کو جانتے ہوئے، انسانوں کے مسائل کے حقوق، مسائل کے حل اور ان کے حقوق خود ہی نازل کیے ہیں، اور اس میں ایک شوہر کی ذمہ داری لگائی ہے کہ اس کو بیوی کے ساتھ کیسا برتاؤ رکھنا ہے، اپنے گھروں میں کس قسم کے معاملات کرنے ہیں اور کیسے ایک گھرانہ خوشنما زندگی بسر کر سکتا ہے۔ اس میں اللہ رب العزت نے 2 الفاظ نازل کر کے پوری زندگی کو سمیٹ دیا، گویا کہ وعاشروہن بالمعروف، کہ ان کے ساتھ حسن معاشرت رکھو، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، ان کے ساتھ دستور کے مطابق رہن سہن رکھو۔ جس طرح کہ بہت ساری احادیث سے بھی پتہ چلتا ہے کہ عورتوں کے حقوق کے بارے میں آپ وسلم نے کیا ارشادات فرمائے، اور آپ وسلم کی اگر زندگی کو دیکھا جائے تو اس میں بھی ہمارے لیے بہت سارے نمونہ ملتے ہیں کہ آپ وسلم نے اپنے ازواج کے ساتھ کیسے کیسے برتاؤ کیا، ان کے ساتھ کیسے کیسے دل لگی کی، اور کس طرح انسان کا گھر بہترین طریقے سے پروان چڑھ سکتا ہے۔ اس طرح کے ایک موقع پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم خیرکم لأہلی وانا خیرکم لأہلی، کہ تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا ہے، یعنی کہ تمہارے اخلاق وہ ان کے اچھے ہو سکتے ہیں جن کے اخلاق اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھے ہیں۔ پھر فرمایا وانا خیرکم لأہلی، اور میں تم میں سب سے بہتر ہوں اپنے گھر والوں کے ساتھ۔ پھر مزید ایک مقام پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی مومن اپنی مومنہ بیوی سے بغض نہ رکھے، اگر اسے اس کی ایک عادت ناپسند ہوگی تو دوسری عادت اسے یقیناً پسند ہوگی۔ پھر مزید نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جو خود کھاؤ تو بیوی کو بھی وہی کھلاؤ، اور جو خود پہنو تو بیوی کو بھی پہناؤ، گویا کہ نان نفقے کی مکمل ذمہ داری شوہر پہ ڈال دی گئی، اور بیوی کو گھر کی 4 دیواری میں رہتے ہوئے گھر کی ملکہ بن کر رہنے کو کہا، اور اس کو باہر کے مشکل اور باری ذمہ داری سے آزاد رکھا گیا۔ اب تھوڑا سا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو گھریلو زندگی ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنی ازواج کے ساتھ معاملات تھے، وہ دیکھ لیتے ہیں، کیونکہ ہمارے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بہترین نمونہ ہے۔ وَلَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی ہے ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ازواج کے ساتھ کیسے رہتے تھے۔ اور آج کے مرد کے لیے سب سے بڑھ کر لمحہ فکریہ ہے کہ آج اگر ایک مرد اتنا ذمہ دار ہے اور اس کے پاس گھر والوں کو وقت دینے کے لیے ٹائم ہی نہیں ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر ذمہ دار کون ہو سکتا ہے۔ اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج کے ساتھ کس قسم کا برتاؤ کیا اور کس طرح ان کا دل لبانے والی باتیں کی، ان کے ساتھ کیسے معاملات کیے،
اور ان کو ہمیشہ خوش رکھنے کی کوشش کی اور ان کے درمیان بھی برابری کا سلوک کیا۔ جس طرح کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کا کہنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر اپنے گھر والوں کا ہاتھ بٹایا کرتے تھے، جو ہی نماز کا وقت ہوتا تو وہ ہمارے ساتھ اجنبی ہو جاتے کہ نماز کو سب سے بڑھ کے پھر فوقیت دیتے۔ لیکن آج کا کیا حال ہے؟ ایک مرد اگر اپنے گھر والوں کے ساتھ ہاتھ بٹاتا ہے تو اس کو کیا نام دیا جاتا ہے؟ یہ آپ سب کو پتا ہے۔ ایسے شخص کو پھر جینے کا حق نہیں، اس کو پھر رن مرید کہہ کر پکارا جاتا ہے۔ حالانکہ یہ تو سنت مطہرہ ہے، اگر کوئی اپنے گھر والوں کے ساتھ ہاتھ بڑھاتا ہے، ان کی ہیلپ کرواتا ہے تو یہ کوئی عیب والی بات نہیں، یہ کوئی معیوب کام نہیں ہے، بلکہ آپ سب کی یہ سنت ہے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم عصر کے بعد اپنی تمام ازواج کے ہاں دور کیا کرتے تھے، لیکن جس بیوی کی باری ہوتی اس کے علاوہ کسی کی طرف ہاتھ تک نہ بڑھاتے، یعنی کہ انصاف کا یہ تقاضا تھا کہ سب کے ساتھ برابری کا سلوک کرتے، جس کی باری ہوتی اس سے بڑھ کر کسی دوسرے کو ٹائم نہ دیتے۔ پھر مزید آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ اما جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا طاہرہ مطہرہ، جو کہ بہت ہی چھوٹی عمر میں ان کی شادی ہوئی تھی، 6 سال کی تھیں جب ان کا نکاح ہوا اور 9 سال کی تھیں جب بیاہ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر بھی آ چکی تھیں، اور پھر اللہ اکبر کبیرہ کہ 18 سال کی عمر میں بیوہ بھی ہو گئی تھیں۔ تو اتنی چھوٹی عمر میں بچیاں کیا ہوتا ہے کہ ان کا کھیل کود کی طرف رجحان ہوتا ہے، کیونکہ بالکل لڑکپن کی عمر ہوتی ہے، بچپن کی عمر ہوتی ہے۔ تو یہی حال اما جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا تھا کہ اکثر اوقات وہ اپنی گڑیاؤں کے ساتھ کھیلا کرتی تھیں۔ اور ایک بار کیا ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک گھوڑا ہے جو کہ اما جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے خود بنایا اپنے ہاتھ سے، شاید کوئی مٹی کا ہوگا یا کچھ اس قسم کا، تو اس کے پر بھی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا اور مسکرائے اور کہا عائشہ یہ کیا ہے؟ گھوڑا اور اس کے پر۔ تو کتنی دیکھیں فقیہہ تھیں اور ان کی سمجھداری دیکھیں، تو کیا فرماتی ہیں کہ سلیمان علیہ السلام کے گھوڑے کے بھی تو پر تھے نا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات پہ مزید مسکرائے۔ اور بعض اوقات ایسا بھی ہوتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لاتے تو اما جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اپنی سہیلیوں کے ساتھ کھیل رہی ہوتی، تو ان کی سہیلیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یعنی کہ جلالت کو دیکھ کر چھپ جاتی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر ان کو ڈھونڈ لیتے اور کہتے کہ عائشہ کے ساتھ کھیل لو، یعنی کہ مزید ان کو سپورٹ کرتے۔ لیکن آج کا مرد، اگر آج کا مرد ہو تو کیا کرے کہ شاید باتوں کے تیر کہ گھر سے تمہیں وقت نہیں اور تم کھیل کود میں لگی ہو، تو کیا پتہ چلتا ہے کہ اس قسم کی اگر کوئی عورت، کوئی بیوی کھیل کود میں حصہ لیتی ہے تو اس کو باتیں کرنے کی بجائے اس کو سپورٹ کرنی چاہیے، الا کہ کوئی گناہ والی کھیل ہو تو پھر اس سے منع کرنا شوہر کی ذمہ داری ہے۔ جس طرح کہ آج کل جو عموماً رواج ہے، جو عموماً زیادہ تر جو دھیان ہے لوگوں کا وہ ڈرامے کی طرف یا پھر اس طرح کی گیمز جو کہ وقت کا ضیاع ہے، تو اس قسم کی چیزوں سے منع کرنا پھر شوہر کی ذمہ داری ہے۔ اور مزید اگر اما جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کو دیکھا جائے تو جیسا کہ ان کے بارے میں جب گواہی لی گئی، جو گھر کی لونڈی تھی سیدہ بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو انہوں نے کیا کہا تھا؟ ان کے بول پن پہ کہا تھا کہ یہ تو ایسی بولی بالی ہیں کہ آٹا رکھ کر سو جاتی ہیں، تو بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ بکری آ کر آٹا بھی کھا جاتی ہے۔ تو اما جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس عمل پہ آپ کو کہیں بھی سیرہ سے نہیں ملے گا کہ آپ سب نے اما جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس عمل پہ ان کو کبھی ڈانٹا ہو، ان کو کبھی برا بلا کہا ہو۔ اور پھر مزید آپ وسلم کی زندگی کو دیکھا جائے تو آپ وسلم اپنے ازواج کے ساتھ کھیل کود میں بھی حصہ لیا کرتے تھے، جس طرح کہ اما جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک بار ریس لگائی یعنی کہ دوڑ میں، تو آپ وسلم یعنی کہ اما جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں آگے نکل گئی، اور پھر کچھ عرصے بعد مزید موقع ملا تو آپ وسلم یعنی کہ اما جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آگے نکل گئے، یعنی کہ فرماتی ہیں کہ اس وقت میں پہلے بچی تھی اور ہلکی پھلکی تھی، بعد میں کچھ فربا ہو گئی تو پھر میں پیچھے رہ گئی۔ تو کیا پتہ چلتا ہے کہ آپ وسلم بیویوں کی دل لگی کے لیے اس طرح کھیل کود میں بھی حصہ لیا کرتے تھے۔ اور پھر مزید ایک مرتبہ عید کا دن تھا تو حبشیوں کے کچھ کھیل وغیرہ تھے مسجد میں، تو وہ بھی آپ وسلم نے اما جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دکھائے، اپنے پردے کی اوٹ میں ان کو کر کے تو ان کو دکھائے کھیل۔ اور وہ کھیل بھی کب تک دکھاتے رہے جب اما جان نے خود ہی فرمایا کہ میں اب بس، یعنی کہ اب میں تھک گئی ہوں،
مزید اس میں دلچسپی نہ رہی۔ یہ کچھ آپ وسلم کی زندگی کی جھلکیاں تھیں۔ اگر آپ سیرہ کا مطالعہ کریں تو آپ کو بے شمار واقعات ملیں گے کہ جو آپ وسلم نے اپنے ازواج کے ساتھ اس طرح دل لگی اور ان کو سپورٹ کیا اور ان کی ڈارس بندائی، اور پھر مزید پریشانی کی حالت میں بھی حوصلہ افزائی کی اور ان کو تسلی دی۔ جس طرح کہ حج کے موقع پہ بھی جب اما جان عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حائضہ ہو گئیں تو اما جان اس بات پہ رو رہی تھی، آپ نے جب دیکھا تو ان کو اس وقت تسلی دی اور کہا کہ تم کیوں روتی ہو، یہ تو اللہ تعالیٰ نے یعنی کہ بنات آدم پہ لکھ دیا ہے، تو وہی کام تم کرو، یعنی کہ مکمل ارکان کرو جو سب حاجی کر رہے ہیں، اور اس کے بعد طواف زیارہ کر لینا جب تم پاک ہو جاؤ گی۔ مزید آگے چلتے ہیں، پھر اللہ رب العزت کیا فرما رہے ہیں، فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا، بس اگر تم انہیں ناپسند کرتے ہو تو ہو سکتا ہے یہ کہ تم ناپسند کرو کسی چیز کو، وَيَجْعَلُ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، اور رکھ دے اللہ تعالیٰ اسی میں خیر کثیر۔ یعنی کہ اگر تمہیں اپنی بیوی کی کچھ عادات ناپسند ہیں یا تمہیں ان کا بولنا چانا ناپسند ہے یا تمہیں ان کا حسن ناپسند ہے، تو کیا ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے ان میں کوئی ایسی اولاد رکھی ہو جو تمہارے لیے بہت بہتری کا سبب بنے، کل کو تمہارے لیے صدقہ جاریہ بنے، تو اس لیے تم ان کے ساتھ سمجھوتا کرو۔ تو اس لیے مردوں کو چاہیے کہ اگر بیوی کی کسی عادت کو ناپسند کرتے ہیں تو جو ان کے اندر اچھائیاں ہیں ان کو یاد کریں، ان کو سامنے رکھتے ہوئے ان سے درگزر کریں، سمجھوتا کریں، کمپرومائز کریں۔ اور مردوں کو چاہیے کہ وہ حدیث بھی سامنے رکھیں جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ عورت ٹیڑھی پسلی سے پیدا کی گئی ہے، اگر تم اس کو سیدھا کرنے لگو گے تو اس کو توڑ دو گے، اگر تم اسی طرح اس کے ساتھ یعنی کہ چلتے رہو گے تو زندگی اچھی گزر جائے گی، اگر اس کو سیدھا کرنے بیٹھ جاؤ گے تو کبھی سیدھا نہیں کر سکتے بلکہ اس کو توڑ ڈالو گے، تو توڑنا کیا ہے، اس کو طلاق ہے۔ لیکن افسوس کے ساتھ کہ آج انہی احکامات کو فراموش کر دیا گیا ہے، انہی مسائل پہ عمل نہیں ہو رہا جو آپ وسلم کے فرامین ہیں، ان کو اگنور کیا جا رہا ہے، اور سب سے پہلے تو لا علمی ہے، حد درجہ کی جہالت ہے۔ جب کبھی ان کا مطالعہ ہی نہیں کرنا، قرآن و حدیث کو اٹھا کے دیکھنا ہی نہیں، نہ کچھ علم حاصل کرنا ہے، اور پھر حد درجہ کی جہالت کے بعد میں اور پہلے جاؤ تمہیں طلاق ہے، یا پھر عورت خود مطالبہ کر رہی ہے دے دو پھر مجھے طلاق، نہیں میں رہتی تمہارے گھر۔ تو وجہ کیا ہے کہ نہ تو ماں باپ کی باتوں پہ غور کرنا، نہ ماں باپ کی تربیت حاصل کرنا، اور نہ ہی قرآن و حدیث کا مطالعہ کرنا۔ پہلے کیا ہوتا تھا کہ اگر کوئی پڑھا لکھا نہیں بھی ہے تو اپنے گھر کی تربیت لیتا اور اس کو پتہ چلتا کہ ازواجی تعلق کیسے قائم کرنے ہیں اور خوشگوار زندگی کیسے گزارنی ہے۔ لیکن آج تربیت گھر والے نہیں کر رہے بلکہ سوشل میڈیا کر رہا ہے، جو کچھ سوشل میڈیا پہ دیکھتے ہیں اسی پہ عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو اس کی پھر نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ پھر گھر جب برباد ہو جاتے ہیں تب آنکھیں کھلتی ہیں، تب ہوش آتا ہے کہ اب ہم کیا کر بیٹھے ہیں۔ اسی لیے قرآن و حدیث کا علم حاصل کرنا فرض ہے۔ جب ہم فرض سے ہی اعراض کر لیں گے تو پھر یہی کچھ کرنے کو سامنا کرنا پڑے گا۔ مزید اس کو دوسرے اینگل سے دیکھتے ہیں، فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا۔ مفسرین کا یہ بھی کہنا ہے کہ اس کا دوسرا معنی بھی ہو سکتا ہے کہ اگر اس نفرت کے سبب تم ان سے علیحدگی ہی کرنا چاہتے ہو، یعنی کہ طلاق ہی دینا چاہتے ہو، تو پھر ہو سکتا ہے یہ طلاق اگرچہ ناپسند ہے لیکن اس کے اندر ہی اللہ تعالیٰ نے بہت ساری خیر رکھی ہو، کہ اللہ رب العزت جو تمہاری بیوی ہے اس کو اللہ تعالیٰ تم سے بہتر شوہر عطا کر دے، یا پھر اس بیوی کے بدلے اللہ تعالیٰ تمہیں اس سے بہتر بیوی عطا کر دے، تو یہ بھی اس کا معنی مفہوم ہو سکتا ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ تو بہت اہم اناؤنسمنٹ آپ کے لیے، جیسا کہ آپ لوگوں کو بہت پہلے سے ریمائنڈر دیا جا رہا تھا کہ کسی بھی وقت آپ کے لیے ٹیسٹ کا آرڈر آ سکتا ہے، تو آپ لوگ ریڈی رہیے گا۔ تو شاید آپ لوگ بھول گئے تھے یا کیا وجہ تھی، تو آپ لوگوں کے کہنے پہ پھر آج کا ٹیسٹ ڈیلے کر دیا جا رہا ہے، تو انشاءاللہ آپ کو بتا دیا جائے گا کہ کس دن آپ کا ٹیسٹ ہے۔ کوشش ہماری یہی ہوگی کہ اتوار کا دن رکھ لیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ کل فرائیڈے ہے، فرائیڈے کی سنتوں کا خیال رکھیے گا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی النبی۔ درود شریف کی کثرت کیجیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔